ہے وہ ہر طرف سے پھنس چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروانے کا سوچ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروا دے اور اس پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ ختم کروا دے اور پھر وہ بہت ہی آسانی سے درود شہوار کو چھوڑ سکے۔ لیکن یہاں پر درود شہوار کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، میرے رہتے ہوئے تم کبھی بھی نکاح نامہ چینج نہیں کر سکتے۔ شہیر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب ولید کو اس بات کا پتہ چل ہے کہ درود شہوار کی وجہ سے آئمہ اس گھر میں آ گئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے درود شہوار پر۔ لیکن یہاں پر بات تو تب پلٹتی ہے جب آئمہ ماں بننے والی ہوتی ہے اور جب یہ بات تیمور کو اس گھر والوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کیا کریں، تو بنا سوچے سمجھے بغیر دیری کیے ولید کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ تیمور اور اس کی ماں ولید کے گھر جا کر ولید سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دیں، بس کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ آئمہ ماں بننے والی ہے تو ہم بغیر دیری کیے اسے لینے آ گئے۔ یہاں پر ولید وہ آئمہ کو تیمور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن وہ تیمور سے کہتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی میری اور درود شہوار کی گزری ہوئی زندگی کو آئمہ کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ شہیر بہت بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی درود شہوار کو طلاق نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف سمن شہیر کو دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے۔ وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے درود شہوار کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے درود شہوار کو طلاق نہیں دی تو میں تمہارے گھر جا کر تمہاری ماں کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ درود شہوار کو طلاق بھی دے تو کیسے دے، کیونکہ اگر اس نے درود شہوار کو طلاق دے دی تو پھر نکاح نام پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ اسے پوری کرنی ہوں گی، اور اگر اس نے وہ شرائط پوری کی تو شہیر کے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر نہ ہی شہیر کے پاس درود شہوار رہے گی اور نہ ہی سمن۔ یہاں پر اب شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ ہر طرف سے پھنس چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروانے کا سوچ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروا دے اور اس پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ ختم کروا دے اور پھر وہ بہت ہی آسانی سے درود شہوار کو چھوڑ سکے۔ لیکن یہاں پر درود شہوار کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، میرے رہتے ہوئے تم کبھی بھی نکاح نامہ چینج نہیں کر سکتے۔ شہیر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب ولید کو اس بات کا پتہ چل ہے کہ درود شہوار کی وجہ سے آئمہ اس گھر میں آ گئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے درود شہوار پر۔ لیکن یہاں پر بات تو تب پلٹتی ہے جب آئمہ ماں بننے والی ہوتی ہے اور جب یہ بات تیمور کو اس گھر والوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کیا کریں، تو بنا سوچے سمجھے بغیر دیری کیے ولید کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ تیمور اور اس کی ماں ولید کے گھر جا کر ولید سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دیں، بس کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ آئمہ ماں بننے والی ہے تو ہم بغیر دیری کیے اسے لینے آ گئے۔ یہاں پر ولید وہ آئمہ کو تیمور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن وہ تیمور سے کہتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی میری اور درود شہوار کی گزری ہوئی زندگی کو آئمہ کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ شہیر بہت بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی درود شہوار کو طلاق نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف سمن شہیر کو دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے۔ وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے درود شہوار کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے درود شہوار کو طلاق نہیں دی تو میں تمہارے گھر جا کر تمہاری ماں کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ درود شہوار کو طلاق بھی دے تو کیسے دے، کیونکہ اگر اس نے درود شہوار کو طلاق دے دی تو پھر نکاح نام پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ اسے پوری کرنی ہوں گی، اور اگر اس نے وہ شرائط پوری کی تو شہیر کے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر نہ ہی شہیر کے پاس درود شہوار رہے گی اور نہ ہی سمن۔ یہاں پر اب شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ ہر طرف سے پھنس چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروانے کا سوچ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروا دے اور اس پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ ختم کروا دے اور پھر وہ بہت ہی آسانی سے درود شہوار کو چھوڑ سکے۔ لیکن یہاں پر درود شہوار کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، میرے رہتے ہوئے تم کبھی بھی نکاح نامہ چینج نہیں کر سکتے۔ شہیر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب ولید کو اس بات کا پتہ چل ہے کہ درود شہوار کی وجہ سے آئمہ اس گھر میں آ گئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے درود شہوار پر۔ لیکن یہاں پر بات تو تب پلٹتی ہے جب آئمہ ماں بننے والی ہوتی ہے اور جب یہ بات تیمور کو اس گھر والوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کیا کریں، تو بنا سوچے سمجھے بغیر دیری کیے ولید کے گھر چلے جاتے ہیں۔
وہ تیمور اور اس کی ماں ولید کے گھر جا کر ولید سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دیں، بس کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ آئمہ ماں بننے والی ہے تو ہم بغیر دیری کیے اسے لینے آ گئے۔ یہاں پر ولید وہ آئمہ کو تیمور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن وہ تیمور سے کہتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی میری اور دور شہوار کی گزری ہوئی زندگی کو آئمہ کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ شہیر بہت بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دور شہوار کو طلاق نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف سمن شہیر کو دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے۔ وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے دور شہوار کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے دور شہوار کو طلاق نہیں دی تو میں تمہارے گھر جا کر تمہاری ماں کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دور شہوار کو طلاق بھی دے تو کیسے دے، کیونکہ اگر اس نے دور شہوار کو طلاق دے دی تو پھر نکاح نام پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ اسے پوری کرنی ہوں گی، اور اگر اس نے وہ شرائط پوری کی تو شہیر کے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر نہ ہی شہیر کے پاس دور شہوار رہے گی اور نہ ہی سمن۔ یہاں پر اب شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ ہر طرف سے پھنس چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروانے کا سوچ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروا دے اور اس پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ ختم کروا دے اور پھر وہ بہت ہی آسانی سے دور شہوار کو چھوڑ سکے۔ لیکن یہاں پر دور شہوار کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، میرے رہتے ہوئے تم کبھی بھی نکاح نامہ چینج نہیں کر سکتے۔ شہیر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب ولید کو اس بات کا پتہ چل ہے کہ دور شہوار کی وجہ سے آئمہ اس گھر میں آ گئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے دور شہوار پر۔ لیکن یہاں پر بازی تو تب پلٹتی ہے جب آئمہ ماں بننے والی ہوتی ہے، اور جب یہ بات تیمور کو اس گھر والوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کیا کریں، تو وہ بنا سوچے سمجھے بغیر دیری کیے ولید کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ تیمور اور اس کی ماں ولید کے گھر جا کر ولید سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دیں، بس کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ آئمہ ماں بننے والی ہے تو ہم بغیر دیری کیے اسے لینے آ گئے۔ یہاں پر ولید وہ آئمہ کو تیمور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن وہ تیمور سے کہتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی میری اور دور شہوار کی گزری ہوئی زندگی کو آئمہ کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ شہیر بہت بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دور شہوار کو طلاق نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف سمن شہیر کو دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے۔ وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے دور شہوار کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے دور شہوار کو طلاق نہیں دی تو میں تمہارے گھر جا کر تمہاری ماں کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دور شہوار کو طلاق بھی دے تو کیسے دے، کیونکہ اگر اس نے دور شہوار کو طلاق دے دی تو پھر نکاح نام پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ اسے پوری کرنی ہوں گی، اور اگر اس نے وہ شرائط پوری کی تو شہیر کے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر نہ ہی شہیر کے پاس دور شہوار رہے گی اور نہ ہی سمن۔ یہاں پر اب شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ ہر طرف سے پھنس چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروانے کا سوچ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروا دے اور اس پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ ختم کروا دے اور پھر وہ بہت ہی آسانی سے دور شہوار کو چھوڑ سکے۔ لیکن یہاں پر دور شہوار کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، میرے رہتے ہوئے تم کبھی بھی نکاح نامہ چینج نہیں کر سکتے۔ شہیر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب ولید کو اس بات کا پتہ چل ہے کہ دور شہوار کی وجہ سے آئمہ اس گھر میں آ گئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے دور شہوار پر۔ لیکن یہاں پر بازی تو تب پلٹتی ہے جب آئمہ ماں بننے والی ہوتی ہے، اور جب یہ بات تیمور کو اس گھر والوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کیا کریں، تو وہ بنا سوچے سمجھے بغیر دیری کیے ولید کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ تیمور اور اس کی ماں ولید کے گھر جا کر ولید سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دیں، بس کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ آئمہ ماں بننے والی ہے تو ہم بغیر دیری کیے اسے لینے آ گئے۔ یہاں پر ولید وہ آئمہ کو تیمور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن وہ تیمور سے کہتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی میری اور دور شہوار کی گزری ہوئی زندگی کو آئمہ کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ شہیر بہت بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دور شہوار کو طلاق نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف سمن شہیر کو دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے۔ وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے دور شہوار کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے دور شہوار کو طلاق نہیں دی تو میں تمہارے گھر جا کر تمہاری ماں کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے،
اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دور شہوار کو طلاق بھی دے تو کیسے دے، کیونکہ اگر اس نے دور شہوار کو طلاق دے دی تو پھر نکاح نام پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ اسے پوری کرنی ہوں گی، اور اگر اس نے وہ شرائط پوری کی تو شہیر کے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر نہ ہی شہیر کے پاس دور شہوار رہے گی اور نہ ہی سمن۔ یہاں پر اب شہیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ ہر طرف سے پھنس چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروانے کا سوچ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نکاح نامے میں تبدیلی کروا دے اور اس پر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں وہ ختم کروا دے، اور پھر وہ بہت ہی آسانی سے دور شہوار کو چھوڑ سکے۔ لیکن یہاں پر دور شہوار کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ شہیر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، میرے رہتے ہوئے تم کبھی بھی نکاح نامہ چینج نہیں کر سکتے۔ شہیر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف جب ولید کو اس بات کا پتہ چل ہے کہ دور شہوار کی وجہ سے آئمہ اس گھر میں آ گئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے دور شہوار پر۔ لیکن یہاں پر بازی تو تب پلٹتی ہے جب آئمہ ماں بننے والی ہوتی ہے، اور جب یہ بات تیمور کو اس گھر والوں کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کیا کریں، تو وہ بنا سوچے سمجھے بغیر دیری کیے ولید کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ تیمور اور اس کی ماں ولید کے گھر جا کر ولید سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دیں، بس کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ آئمہ ماں بننے والی ہے تو ہم بغیر دیری کیے اسے لینے آ گئے۔ یہاں پر ولید وہ آئمہ کو تیمور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن وہ تیمور سے کہتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی میری اور دور شہوار کی گزری ہوئی زندگی کو آئمہ کے ساتھ نہیں جوڑنا۔